اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ آج ہم اپنے اس چینل کے اوپر نماز اور زکوٰۃ کے متعلق کچھ اسرار و رموز بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نماز کے متعلق ہم نے پہلے ویڈیوز میں جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک دو چیزیں جو پینڈنگ تھی وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز کے لیے اپنی نیت کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو، دل کو، اندر باہر جو جتنے بھی معاملات ہیں اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، دیکھیے جیسے کہ ایک مثال ہے، اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی دوست کے، کسی محبوب کے، کسی اپنے پیارے کے انتظار میں ہو اور اپنے باہر دروازے کے باہر جو ہے وہ صفائی کر کے رکھے، اور جب کہ اس کے اندر جو ہے وہ صفائی نہ ہو تو کبھی بھی محبوب وہاں نہیں ٹھہرے گا۔ تو بالکل ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے انسان کو اپنے اندر کی صفائی کرنی چاہیے۔ چغلی، غیبت، چوری، چکاری، ہر طرح کے معاملات سے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اس کو اگر ایسے ایکسپلین کر لیں کہ مقام عشق میں حق کو باطل سے نہیں ملانا چاہیے، مقام عشق میں حق کو باطل سے نہیں ملانا چاہیے، اور جو کچھ انوار و تجلیات نازل ہوں جو شریعت کی تصدیق کرتی ہوں اس کو فوراً قبول کرنا اور اس کے منکر نہیں بننا چاہیے، اور منزل عشق کی تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ راستہ خاردار ہے۔ تھوڑے آرام اور دنیاوی راحتوں کے عوض ان کے فیوز و برکات کو فروخت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے جو فیوز و برکات ہیں اس کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز عشق شروع کرنے سے پیشتر اس سے پہلے ہر حالت میں اپنی بندگی ظاہر کرنی چاہیے، نفی اسباب کے شغل میں عملاً مشغول رہنا چاہیے۔ اہل شریعت جو پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ، اور اہل طریقت جو پڑھتے ہیں لا موجود الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے ماں سوا نفی کر کے باہر توحید میں غوطہ لگاتے ہیں۔ جب نماز عشق شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ جب تم محبت دنیا، کثرت رنج و غم، ماں سوا اللہ پر نظر کا نشہ چڑھا کر رکھو گے تو نماز عشق کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسا نظام نہیں چلے گا، اور یہ سب عشق کے نشے کی ترشی ہے۔ اگر اس کے اندر انسان مگن رہے گا تو پھر محبت الہی اس کو ملے گی۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر ایسا کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے جس کی نماز ٹیڑھی ہو، نماز سیدھی نہ ہو، وہ قرب الہی میں پہنچ جائے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب رب کے اسی وقت ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قالب جو ہے انسان کا وہ نماز میں ہو، قلب دنیا میں مشغول ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پنجابی کا ایک مقولہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کار والے دل یار والے، یعنی کہ انسان کا دل جو ہے محبوب الہی کی طرف ہونا چاہیے، محبوب پاک کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کا قالب جو ہے وہ بھی نماز میں ہونا چاہیے۔ اس کو ایسے بھی اگر ایکسپلین کر لیں تو پھر بے جانا ہوگا کہ خشت اول چون ہاتھ ممارے کج تہا سریا میں روت دیوار کج، کہ انسان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی اینٹ جو ہے انسان وہ ٹیڑھی لگا دے تو پھر کبھی بھی ستارہ سریا تک جانے تک انسان کی دیوار جو ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ دیوار ٹیڑھی رہے گی۔ تو نماز کی پہلی اینٹ جو ہے وہ سیدھی رکھو گے تو پھر کیا ہوگا، اپنے نفس کو حرص و ہوس سے، برے اخلاق سے پاک کرو گے، دل کو ماں سوا کے حساب سے یاد رکھو گے، یعنی کہ مالک کو یاد رکھو گے، باقی ہر چیز کو بھلا دو گے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قربت میں انسان کو جگہ مل جائے گی۔ تو یہاں پہ ایک روایت جو ہے تفاسیر میں نقل ہے حضرت امام غزالی رحمت کے حوالہ سے۔ حضرت امام غزالی کے چھوٹے بھائی جو ہے حامد غزالی علیہ الرحمہ، وہ بھی بڑے ولی تھے۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان کی والدہ نے شکایت کی بڑے بھائی نے کہ یہ بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو ان میں کیا خرابی ہے، مجھ میں بتائیے کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو والدہ نے جب پوچھا تو بھائی کہنے لگے، اما جان ان کا قالب جو ہے وہ تو نماز میں ہوتا ہے، جبکہ قلب جو ہے وہ کتابوں میں ہوتا ہے، مسائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو والدہ جو تھی وہ بھی بلیہ تھی۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا وہ تو نماز میں ہوتا ہے اور دل جو ہے اس کا مسائل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کے لیے وہ یہ تو کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن تو بھی کتنا عجیب ہے
کہ تمہارا قالب جو ہے وہ تو نماز میں ہوتا ہے، اور قلب جو ہے وہ لوگوں کی عیب جوئی میں ہوتا ہے۔ تو نماز کامل وہ ہوگی جس میں اللہ کو ما سوا کسی کی خبر نہ رہے۔ اور پھر اس میں دوسری تفسیر جو صوفیہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ کے معنی میں کہ نماز قائم کرو، اگر پہلے معنی ہو تو مقصد یہ ہے کہ جیسے دریا کے ایریے میں پل یا عمارت بہت مضبوط طریقے سے بنائی جاتی ہے تاکہ پانی کے ریلے آ جائیں، سیلاب آ جائیں تو اس کو بہا کرنے لگ جائیں، تو مضبوط مسالے کے ساتھ، قابل انجینئر کے ساتھ، قابل آرکیٹیکٹر کے ساتھ اس کا جو ہے وہ موازنہ کر کے، اس کے مشاورت کر کے عمارت تیار کی جاتی ہے۔ پھر لائق فائق جو مستری ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے چنائی کرائی جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مطلب قابل قدر ہوتے ہیں لوگ، ان سے مشاورت کی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی بالکل مثال دنیا کی ہے کہ دنیا بھی دریا کا ایریا ہے، تو جہاں نفسانی، شیطانی طغیانیاں آتی رہتی ہیں، اور خطرہ ہے کہ عبادات جو ہیں بلکہ ایمانیات کو بہا کر نہ لے جائیں۔ تو یہ لہٰذا نماز کو قائم رکھنے کے لیے مرتے وقت تک انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اعمال جو ہے وہ اکارت چلے جائیں۔ جیسے دریا کے پاس رہنے والے لوگ جو ہیں اپنی عمارت کو مضبوط بناتے ہیں، ایسے ہی نماز قائم کرنے کے لیے انسان کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ جبکہ اگر نماز کے ارکان اعلیٰ ہوں گے اور شیخ کامل کی نگاہ سے تیار ہوں گے تو پھر کیا ہے، انسان جو ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ اور دوسرے معنی یہ ہے، یہ منشا یہ ہے کہ نماز کی بنیاد جو ہے دل پر رکھو، اس کی چنائی زبان اور دیگر ظاہری اعضاء پر کرو تاکہ سر کعبہ کی طرف ہو اور دل جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہو، اور ہر گنبد کا نظارہ انسان کو لے رہا۔ تو دل اور زبان سے قرآن پڑھو اور دل میں صاحب قرآن کی نظر میں رکھو، اور قرآن لانے والے محبوب کے گن گاتے رہو تاکہ نماز کی بنیاد جو ہے وہ بے بنیاد نہ ہو۔ اور اسی طرح یہاں پہ اگر ایک مثال جو ہے ہم ایکسپلین کرتے چلیں کہ امام مثنوی شریف میں ہے، مولانا روم علیہ الرحمٰن نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک کیڑی کے دل میں خیال آیا۔ یہ روایت جو ہے ہماری اس طریقے سے ہے کہ نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں شیطان کے خیالات نہیں ہوں گے۔ تو ہم جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کو مثال کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک کیڑی کے دل میں خیال آیا کہ وہ کعبہ منورہ میں جائے، مدینہ منورہ جائے، اور جب اس نے سفر شروع کیا نا تو اتفاق سے مدینہ شریف کا حجاز مقدس کا کبوتر جو ہے وہ کیڑی کے دیس میں آیا۔ جب وہ کیڑی کے دیس میں آیا تو کیڑی سے ملاقات ہو گئی۔ جب کیڑی سے ملاقات ہوئی تو کبوتر نے پوچھا، اے کیڑی کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں حجاز مقدس جا رہی ہوں، خانہ کعبہ جا رہی ہوں، روضہ رسول پہ جا رہی ہوں، دیار محبوب کی طرف جا رہی ہوں۔ تو کبوتر کہنے لگا تجھے پتہ ہے رستے میں کھائیاں ہیں، رستے میں تکلیفیں ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، طرح طرح کی طغیانیاں رستے میں آنے والی ہیں، اور تجھے بہا کر لے جائیں گی، طوفان آئیں گے، جکڑ چلیں گے، تو ختم ہو جائے گی، تو چھوٹا سا جانور ہے، تو کیسے وہاں پہ پہنچے گی؟ تو کیڑی نے، مولانا روم فرماتے ہیں، سوال کیا کبوتر سے، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں حجاز مقدس سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر ایسے کر، تو نے واپس تو جانا ہے، مجھے اپنے پروں میں چھپا لے، اپنے قدموں سے لگا لے، تو جب تو واپس جائے گا تو مجھے اپنے قدموں سے لگا لے، تو پھر ہوگا کیا؟ دریا نیچے رہ جائیں گے، طغیانیاں نیچے رہ جائیں گی، ہوا نیچے رہ جائے گی، فضا اوپر رہ جائے گی، پہاڑ، سمندر، کھائیاں، ہر طرح کی چیزیں نیچے رہ جائیں گی، اور پھر میں جو ہے وہ تیرے قدموں سے لگ کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گی۔ اتنی بات کر کے مولانا روم جو ہے وہ فرماتے ہیں اے بندہ خدا، تیری منزل اللہ ہے، مالک کی طرف ہے، اور تو وسیلہ رسول، وسیلہ مرشد، اس مالک کی طرف جانا ہے، لیکن رستے میں جو ہے وہ شیطان سن لگا کے بیٹھا ہوا ہے، چوری، ڈکیٹی، ہوس، جو ہے غیبت، چغلی، اس طرح کی معاملات اس نے رستے میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور تیرے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے قدموں کے ساتھ وابستہ کر لے گا تو شیطان کے حملے جو ہیں ان کی پرواز سے نیچے رہ جائیں گے، اور پھر تیری منزل جو ہے تجھے آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ تو میرے دوستو، عرض یہ ہے کہ نماز کے لیے حضور قلب کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے انسان کو ایماندار ہونا ضروری ہے، شیطان کے حملے سے ماورا ہونا ضروری ہے، شیطانی خیالات سے ماورا ہونا ضروری ہے، تو پھر انسان کی نماز جو ہے وہ حضور قلب کے ساتھ جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔